قرآن ایک مقام پر کہتا ہے کہ یہ انسان ہے کیا چیز، یہ جتنا بھی بڑا ہوگا یہ میرے اختیارات کا حصہ دار نہیں ہے، یہ نہ نفع میں اختیار رکھتا ہے اور نہ ضرر پہنچانے ہٹانے میں رکھتا ہے، یہ کچھ بھی نہیں۔ ام للانسان ما تمنا، جو یہ چاہے گا وہی ہوگا۔ فللہ الآخرۃ والأولی، یہ تو اللہ کا منصب ہے، اس کو تو الوہیت کہتے ہیں کہ جیسے چاہے اس طرح ہی۔ وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، دیکھو ذرا آسمانوں میں کتنے فرشتے ہیں، لا تغنی شفاعتہم شیئا، کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ کسی کو چھڑا سکتے اور نہ کسی کو پکڑوا سکتے، بتانے کے لیے کہ تم زمینیوں کو معبود کہتے ہو، یہ مشکل کشا، یہ حاجت رہا، یہ بابا دی نگری ہے، یہ اتھے دا نگری، او کمکل، او بےہودہ انسان، یہ زمینی چھوڑو، یہ تو نہیں تھے اور آئے اور پھر ختم ہو رہا ہے۔ ان کی تو قبریں اس لیے بنی تاکہ دنیا عبرت حاصل کرے کہ وہ نبی، وہ ولی، وہ متقی، وہ پارسا، وہ معجزات اور کرامات والا جو کبھی انہی سے وابستگی تھی، آج زمین کے اندر جا چکے ہیں۔ میں تمہیں وہ مخلوق بتاتا ہوں جن کو ابھی میں نے موت نہیں دی، جو بیمار نہیں ہوئے، جنہیں بھوک نہیں لگتی، جنہیں پیاس نہیں لگتی، جو تھکتے نہیں، جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، جن کے ہاں کوئی میت نہیں ہوئی، فرشتے۔ وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، کتنے فرشتے ہیں آسمانوں میں، لا تغنی شفاعتہم شیئا الا من بعد ان یاذن اللہ لمن یشاء ویرضی، شفاعت برحق ہے، انبیاء بھی کریں گے، علماء بھی کریں گے، صلحاء بھی کریں گے، معصومین بچے بھی والدین کی کریں گے، حافظ قرآن اپنے رشتہ دار و اقرباء کی شفاعت کرے گا جب حافظ رہے، ایسا نہیں کہ ٹیڑھی بن جائے اور جاپانی بن جائے، اس کے باپ کا ٹھیکہ نہیں ہے۔ قرآن کے سامنے رہے اور قرآن کو لے کے اللہ کے دربار میں جائے، تب حافظ حافظ ہے۔ شہداء بھی شفاعت کریں گے، لیکن یہ اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے، خود کچھ نہیں کر سکتے، خود خدا کے سامنے سارے بے بس عاجز۔ ہمارے پیغمبر جس جیسی مخلوق اللہ نے پیدا نہیں کی، اولین اور آخرین کے افضل، اکرم، اعظم، اشرف، انسانیت اشرف المخلوقات ان کی وجہ سے، لیکن ان کا حال لے کے کیا ہے، نماز ختم ہوتے ہی اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اللہ آپ ہمیشہ سے سلامت ہے اور سلامت رہیں گے، کسی کو سلامتی ملی تو آپ سے ہی ملے گی، شان آپ کی بلند ہے اور عزت دینے والے آپ ہیں، تیرے جیسے کوئی نہیں۔ اس میں اشارہ فرمایا کہ میں آج ہوں کل نہیں ہوں، آپ ہمیشہ رہیں گے۔ کبھی آپ فرض نماز کے بعد سلام پھیرتے ہی اللہم لا مانع لما اعطیت، خدایا آپ دینے لگے کوئی روکنے والا نہیں، ولا معطی لما منعت، آپ نہ دے کوئی دینے والا نہیں، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، بڑے زور اور طاقت والا بھی تیرے مقابلے میں نہیں چلے گا، ختم ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ بھی آپ فرض نمازوں کے بعد پڑھتے تھے، بہت مبارک کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ ترمذی میں یحیی و یمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا، ذوالجلال والاکرام کے الفاظ بھی آئے ہیں، صحاح میں صرف مختصر ہے۔ عرفات کے میدان میں 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع تھا،
محدثین کہتے ہیں کہ 100 لاکھ تو معروفین تھے، متصفین بالاسامی تھے، معلوم لوگ۔ اس سے زیادہ 5 لاکھ سے متجاوز کا مجمع تھا، جو عوالی کے لوگ تھے، جو اعراب تھے، جو جبال کے تھے، دور و دراز سے آئے تھے۔ آپ نے اس وقت کہا دعائی و دعاء الانبیاء من قبلی۔ عرفات میں ایک مولوی صاحب ملا، کتاب ہاتھ میں تھی، میں یہ کیا چیز ہے؟ اس میں عرفات کی دعا ہے۔ میں نے کہا اس میں ایک دعا بھی پیغمبر کی نہیں ہے، سب من گھڑت جال ساز اینڈ کمپنی کی دعا ہے۔ پیغمبر تو بخاری مسلم میں کہتے اس مقام پر عرفات کے دن جو دعاؤں کا لمحہ ہے، میری اور مجھ سے پہلے تمام انبیاء کی دعا صرف یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ کتنا آسان دین ہے، کتنے کروڑوں روپے خرچ کر کے جاؤ، مشکلات سے پہنچو، کتنی آسان دعا ہے۔ کہتے اخلاص سے کوئی صبح صادق کے بعد 10 دفعہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ اس دن ضرور خوشی کی خبر سنائے گا، خوش ہو جائے گا۔ اور خواجہ خواجگاہ فرید الملت والدین فرید الدین مسعود گنج شکر اجودنی رحمت اللہ علیہ، ان کے احوال میں لکھا ہے کہ 100 مرتبہ فقراء اور مساکین، اللہ کے نیک بندوں کا نام ہے فقراء اور مساکین، وہ 100 مرتبہ روزانہ پڑھتے تھے اور غموں کو دور کرتے تھے، خوشیوں کو قریب کرتے تھے۔ لا الہ الا اللہ۔ دنیا میں کوئی غم صدمہ ایسا نہیں جس کا علاج کلمات و اسماء میں نہیں، مگر لوگوں میں عقل شعور کی کمی ہے، اس کا استعمال نہیں جانتے۔ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ واتوب الیہ، تو اپنے اعمال میں اس کو بھی شامل کرو، کسی وقت پڑھا کرو، 10 دفعہ ایک پڑھو اور پھر 100 مرتبہ مزید پڑھو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور جب حج پر جانا نصیب ہو جائے تو عرفات کے میدان میں الحج عرفہ، اصل حج عرفے کی حاضری ہے، وقوف عرفہ رکن اعظم ہے حج کا، وہاں بھی خوب دعائیں مانگو اور اول و آخر بار بار یہ پڑھتے رہو، کیونکہ ان کلمات پر پیغمبر فخر فرماتے تھے۔ آپ فرماتے تھے دعائی و دعاء الانبیاء من قبلی فی ھذا المقام، میری دعا اور مجھ سے پہلے تمام پیغمبر جو عرفات آئے ہیں ان سب کی یہ دعا تھی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔